آئیے خدا کے کلام کے لیے ہم زوردار تعلیم سلامتی ہو۔ آج خصوصی اس لائیو سروس میں ہم آپ سب کو خداوند کی حضوری میں موسٹ ویلکم کہتے ہیں۔ آج کی یہ سروس خاص طور پر ہماری تمام جڑاوالا کی کلیسیوں کے حوالے سے ہم اس کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں۔ آئیے ایک حوالے کے ساتھ اس کا آغاز کریں گے۔ سیموئیل کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 9ویں آیت، زبور 35واں میرے ساتھ نکال کے رکھیے، اس کی 18ویں آیت جو ہماری آج مرکزی آیت ہوگی۔ اس سے پہلے جو میرے دل کے اندر ہے میں اس حوالے کے ساتھ اس کا آغاز کروں گا۔ سیموئیل کی کتاب اس کا چیپٹر نمبر 11 ہے، 11واں باب اور اس کی 9ویں آیت۔ عادل بھائی یہاں پہ آئیں گے اور اس حوالہ کو پڑھنے میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ یہ ایک واقعہ ہے، اس کی ایک جھلکی ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور انہوں نے ان قاصدوں سے جو آئے تھے کہا کہ تم 11ویں باب کی 9ویں آیت، پر اوریا بادشاہ کے دوسرا سیموئیل ہے، اس کا چیپٹر نمبر 11 ہے، اس کی 9ویں آیت۔ یس۔ پر اوریا بادشاہ کے گھر کے آستانہ پر اپنے مالک کے اور سب خادموں کے ساتھ سویا اور اپنے گھر نہ گیا۔ یہ اس جنگ کا واقعہ ہے جب داؤد کو گھر میں رکھا گیا اور باقی سپاہی جنگ کے لیے اس ملک میں موجود تھے۔ اس کے ایک سپاہی ہتی اوریا کو گھر میں بلایا گیا، اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، اور اس کو چھٹی 2 دن کی دی گئی تاکہ وہ اپنے گھر میں جائے۔ اب اس شخص کی کیفیت دیکھیے جو میری فیلنگ ہے اس وقت۔ اور جب انہوں نے داؤد کو یہ بتایا کہ اوریا اپنے گھر نہیں گیا تو داؤد نے اوریا سے کہا کیا تو سفر سے نہیں آیا؟ بس تو اپنے گھر کیوں نہ گیا؟ اوریا کو اس نے بلایا کہ تو گھر کیوں نہیں گیا، تجھے تو چھٹی اسی لیے دی گئی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی فوجی کو اگر چھٹی ملے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ مجھے پاکستان کے تقریباً تمام کینٹس میں جانے کا موقع ملا ہے اور کئی فوجیوں کا نکاح کرنے کا موقع ملا ہے۔ بڑی ہی عجیب فیلنگ ہوتی ہے جب اس کو چھٹی ملتی ہے، لیکن کلام یہ کہتا ہے کہ جب ہتی اوریا کو چھٹی ملی تو وہ اپنے گھر نہیں گیا۔ اس کی آگے وجہ لکھی۔ اوریا نے داؤد سے کہا کہ صندوق اور اسرائیل اور یہودا جھونپڑیوں میں رہتے ہیں۔ صندوق اور خدا کے عہد کا صندوق جس میں قوانین تھے، کلام یہ کہتا ہے، اور اسرائیل اور یہودا جھونپڑیوں میں رہتے ہیں۔ اور میرا مالک یوآب اور میرے مالک کے خادم کھلے میدان میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ تو کیا میں اپنے گھر جاؤں اور کھاؤں پیوں اور اپنی بیوی کے ساتھ سوؤں؟ تیری حیات اور تیری جان کی قسم مجھ سے یہ بات نہ ہو۔ مجھ سے یہ نہیں ہو پایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عہد کا صندوق، میری قوم، میرے لوگ تکلیف میں ہیں، میں نہیں جا پایا، میرے لیے مشکل ہے آج یہاں پہ کھڑے ہو کر پنکھوں کے نیچے خدمت کرنا، بجلی کے اندر خدمت کرنا میرے لیے مشکل ہوگا، لیکن میں بڑے حوصلے کے ساتھ، امید کے ساتھ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے پاسبانوں کے لیے، اپنے ہم خدمت دوستوں کے لیے آج میں بڑا خاص پیغام
آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پیغام کی طرف بڑھیں، آئیے میرے دل میں ہے کہ ہم سب مل کر جڑا والا کی کلیساؤں کے لیے جو اس وقت کھلے میدان میں چھتوں کے بغیر بڑی دلیری سے عبادات کر رہی ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں۔ ہر شخص دعا کرنا شروع کرے، جتنے ہمارے ساتھ آن لائن ہیں، فیس بک اور یوٹیوب پہ ہیں، آئیے آپ بھی تمام کلیساؤں کو خداوند کی حضوری میں یاد کریں، خاص کر جڑا والا کے ان تمام پاسبانوں کے لیے، ان کے گھرانوں کے لیے جن کے گھروں کو نظر آتش کر دیا گیا، جن کے خاندانوں کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی، آئیے دعا کیجیے۔ نے کہا اگر ہمارے کے ساتھ ایسا ہوگا رسول کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ تیرا کلام ہمیں دلیری دیتا ہے، تیرا کلام ہمیں اٹھا کے رکھتا ہے، تیرے کلام کو تیرے لوگوں کے لیے بات کرتے ہیں، تیرے خاطر کے لیے عزت کرتے ہیں، جو داڑے مار کر روئے، جو پورے اسمان کے نیچے چھتے چھتے وہ تیری حق میں کھلے دیکھے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کے تھرو کتاب میں بیٹے کی دعا کو یاد کرنا، ان کے پاسبانوں کو، رہنماؤں کو یسوع کے نام سے تیرے پاس آتے ہیں، ان کی ضروریات کے لیے، ان کی نیڈس کے لیے ہم تجھ سے دستے دعا ہوتے ہیں، اپنے کلام کی خدمت فرما، تیرا شکر، اپنے لوگوں کو سنبھالنا فرما، اس سارے وقت ہم تیری منت کرتے ہیں کے نام سے کبھی اپنے لوگوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، کہ تو کبھی اکیلا نہیں کرتا خدا۔ میرے کلام میں لکھا میں کبھی تجھ سے یسوع کے نام سے آمین۔ آئیے زبور 34 خداوند کی حضوری میں پڑھیں گے، اس کی آیت نمبر 19ویں ہے۔ مسز نسیم الدین سے درخواست ہے کہ وہ کھڑے ہو کر اس حوالہ کو میرے ساتھ پڑھے۔ زبور 34واں ہے، اس کی 9ویں آیت۔ خداوند سے ڈرو اے سب 34واں زبور، اس کی خداوند 9ویں سے 19ویں آیت، سوری 19ویں آیت۔ تھینک یو۔ صادق کی مصیبتیں بہت ہیں، صادق کی مصیبتیں بہت ہیں، لیکن خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے۔ لیکن خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے۔ وہ اس کی سب ہڈیوں کو محفوظ رکھتا ہے، وہ اس کی سب ہڈیوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جب میں رات اس حوالہ کو دیکھ رہا تھا تو میں محسوس کر رہا تھا کہ یہ زبور نویس کے دل کی کیفیت ہے، اور وہ جب اپنے چوگرد نظر دوڑاتا ہے تو وہ ان مصیبتوں کو دیکھتا ہے جو ایماندار کے لیے، مصیبتیں سب کے لیے ہیں، مصیبتیں سب کے لیے ہیں، لیکن کلام یہ کہتا ہے صادق کی مصیبتیں بہت ہیں۔ اور یاد رکھیں، مصیبت کے بارے میں رسول ہمیں دلیری دیتا ہے، ہمیں امید دیتا ہے، ہر ایک مصیبت صبر پیدا کرتی ہے۔ اور اس کے حوالے سے ایک آیت میرے ساتھ نکالیے، مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 21واں باب اور اس کی 17ویں اور 18ویں ہے۔ مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 21واں باب میرے ساتھ ذرا نکالیے، اس کی 18ویں ہے، بلکہ 17ویں اور 18ویں اگر دونوں پڑھیں تو صبر کے تعلق سے بہت پاورفل یہ یسوع مسیح کے ریڈ لیٹرز ہیں۔ ریڈ لیٹرز میں جو یسوع نے اپنے منہ سے الفاظ ادا کیے، اس کو ہم کہتے ہیں ریڈ لیٹرز، یعنی خون سے لکھے ہوئے الفاظ، جن کے بارے میں یسوع نے کہا آسمان اور زمین تو ٹل سکتے ہیں پر میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، اور میرے نام کے سبب سے لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، لیکن تمہارے سر کا ایک بال بھی بیکار نہ ہوگا۔
پر تمہارے سر کا ایک بال بھی باقا نہ ہوگا. اپنے صبر سے تم اپنی جانیں بچائے رکھو گے. اپنے صبر سے، میرے ساتھ کہیے صبر. اونچی بات نہیں، میرے ساتھ کہیے صبر. ہر ایک مصیبت صبر پیدا کرتی ہے اور صبر سے امید پیدا ہوتی ہے، اور جہاں امید ہے وہاں شرمندگی نہیں. دنیا کی وہ امید جو مری ہوئی ہے وہ اس کے پاس جاتے اور اپنے سجدوں سے، اپنے چڑھاووں سے اس مردہ سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کلام یہ کہتا ہے دنیا کی قوموں کے پاس امید ہے پر ان کے پاس مری ہوئی امید ہے، ان کے پاس زندہ رہنے تک امید ہے. لیکن جو مسیح ہے ان کے پاس مرنے کے بعد بھی امید ہے، اور وہ زندہ امید ہے. صادق کی مصیبتیں بہت ہیں، بہت ہیں. میں اس فیلنگ کو محسوس کر سکتا ہوں. ایماندار آزمایا جاتا ہے، ایماندار کھنگالا جاتا ہے، اور کلام میں لکھا ہے وہ مصیبت کی کھٹالی میں ڈال کر صاف کرتا ہے. یہ اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. لیکن کلام یہ کہتا ہے جب میرے سبب سے لوگ تم پر لعن طعن کریں اور بہت ساری بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں، تو وہاں پہ جو آیت اگلی ہے وہ میں آج آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کا حوصلہ بڑھانا چاہتا ہوں. وہاں پہ لکھا ہے خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے. میں آج ایک بہن کو دیکھ رہا تھا ٹی وی پر، اور جب اس کو خدا کا کلام دیا گیا آپ اس کی خوشی کو دیکھ نہیں پا سکتے کہ جب اس نے کلام کو اپنے ہاتھ میں لیا، بائبل مقدس کو اپنے سینے سے لگایا، اس نے کہا یہ سب سے بڑا گفٹ ہے جو مجھے ملا ہے. یاد رکھیں خدا کا کلام لکھا ہے جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا ہے. یاد رکھیں اگر ہماری دلچسپی دنیاوی چیزوں میں ہے تو پھر ہماری اور کیفیت ہوگی. اگر ہماری جو توجہ ہے توجہ آسمانی چیزوں کی طرف ہے تو پھر ہماری توجہ اور ہوگی، اور ہمارے بیانات بھی اسی طرح کے ہوں گے. اور یہاں پہ لکھا ہے صادق کی مصیبتیں بہت ہیں. ہر شخص کے لیے مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، پر صادق کی مصیبتیں اور طرز کی ہیں. لیکن کلام یہ کہتا ہے خدا انہیں ان سب سے رہائی بخشے. یاد رکھیں جب پرسیکیوشن ہوتی ہے، جب ظلم برپا ہوتا ہے. آئیے میں ایک حوالہ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں. اعمال کی کتاب میرے ساتھ نکالیے، اس کا چیپٹر نمبر 7 ہے رسولوں کے اعمال، اس کا باب نمبر 7 ہے، میرے ساتھ نکالیے گا. یس اس کا میں آیت بتا رہا ہوں. 7ویں باب کی 54ویں آیت پڑھیے. یہاں پہ بھی آپ کو ایک پکچر ملے گی جب مسیحی شخص دکھ اٹھاتا ہے، جب ایماندار مصیبت میں ہوتا ہے، تب خدا اپنے لوگوں کے لیے کیا کیا مہیا کرتا ہے. جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے، جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے، اور اس پر دانت پیسنے لگے، اور استفنس پر دانت پیسنے لگے. مگر اس نے روح القدس سے مغمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی، پر اس نے آسمان کی طرف غور سے نظر کی، خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھ کر پڑھ دے کہا کہ دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دہنی طرف کھڑے ہوئے دیکھتا ہوں. یس مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے. جب وہ اس کلام کو ہضم نہ کر سکے تو کلام میں لکھا ہے انہوں نے اپنے کان زور سے چلا کر بند کر لیے، اور ایک دل ہو کر اس پر جھپٹے، اور ایک دل ہو کر اس پر جھپٹے، اور شہر سے باہر نکال کر اس کو سنسار کرنے لگے. گواہوں نے اپنے کپڑے، اور گواہوں نے اپنے کپڑے سول نام ایک جوان کے پاس رکھ دیے تھے. بس یہ استفنس کو سنسار کرتے رہے، بس یہ استفنس کو سنسار کرتے رہے، اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا. اب غور کرنے والی بات ہے وہ پتھروں کی بوچھاڑ میں، وہ پتھروں کی بارش میں بھاگا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بزدل خدا کو نہیں مانتا.
اس نے کہا اگرپا بادشاہ میں تیری عدالت میں کھڑا ہوں. اگرپا نے کہا پولس کو، اس نے کہا تم مکر جا، میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں. یسوع کا انکار کر دے، میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں، میں تیری بیڑیاں کھول دوں گا، میں تجھے آزاد کر دوں گا. تو ساؤل کہتا ہے، یہ ساؤل تھا اس وقت جب خداوند اس کو ملا، پولس کی بات کر رہا ہوں، کہتا بادشاہ یہ واقعہ اگر کسی کونے میں ہوا ہوتا تو شاید میں اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا. میں تو آن دا روڈ آ رہا تھا، میرے ساتھ بہت سارے لوگ تھے اور میں پرسیکیوشن کے لیے جا رہا تھا، میں ظلم برپا کرنے کے لیے جا رہا تھا. دمشق کی راہ پر میرے ہاتھ میں پروانے تھے، بادشاہوں کے سائن ہوئے تھے. میں تو مسیحوں کو قتل کرنے، مارنے، ان کی بیٹیوں کو رگیدنے جا رہا تھا. اور جب میں روڈ کے قریب پہنچا تو مجھے ایک ہستی ملی اور ایسی تجلی میں نے آج تک نہیں دیکھی. بادشاہ میں نیچے گر گیا اور مجھے آواز آئی، اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ کہتا میں نے کوشش کی کہ میں اس شخص کو دیکھ پاؤں لیکن میں دیکھ نہیں پایا. میری آنکھیں چندی آ گئی، میری آنکھیں بند ہو گئی، اس لائٹ کی برداشت نہیں کر پا رہی تھی. اور میں نے کہا خداوند تو کون ہے جسے میں ستاتا ہوں؟ اس نے کہا میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے. یاد رکھیں اگر ہم مسیحوں کو ستا رہے ہیں، مسیحوں کو تنگ کر رہے ہیں تو یہ بات اپنے دل اور دماغ میں رکھیے، آسمان پر خدا اس کو دیکھ رہا ہے. اور یسوع مسیح اس پین کو فیل کر رہے تھے. اور کلام میں لکھا ہے وہ سرے راہ اتر آیا تو وہ اگرپا کو کہتا ہے بادشاہ میں اس کی باتوں کو آج تک بھول نہیں پایا. یہ واقعہ ان بیڑیوں کی کوئی ویلیو نہیں، میں تیرے حضور میں بند قید میں، اور تو مجھے آزادی کی آفر کر رہا ہے اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں کمپرومائز کر لوں، میں یسوع کا انکار کر دوں، میں سلیب کا انکار کر دوں جس پہ میرا ایمان اور بھروسہ ہے. لیکن سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، پر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے. یاد رکھیں ہماری جو سلیب ہے، یسوع کی جو سلیب ہے وہ ہمارا امتیازی نشان ہے. اور ہم اس لیے سلیب کو نہیں مانتے کہ یہ لکڑ سے بنی ہوئی ہے، ہم سلیب کا اس لیے پرچار کرتے ہیں کہ یہ وہ سلیب ہے جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ میرا اور آپ کا یسوع اس میں قربان اور بلیدان ہوا اور انسان کی نجات کا. کہتا ہے اگر یہ واقعہ کسی کونے میں ہوا ہوتا تو میں شاید پردہ ڈالتا. میں تو آن دا وے تھا، میں تو آن دا روڈ تھا اور مجھ پر ایک ہستی نازل ہوئی اور اس نے کہا تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ تو میں نے کہا تو کون ہے؟ تو اس نے اپنا تعارف دیا، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے. اٹ مینس کہ جو پرسیکیوشن سہتے ہیں، آپ میں ڈائریکٹ کہنا چاہتا ہوں وہ مسیح کے بدن پر ظلم کرتے ہیں. اب ہم یہ کہتا ہے، اس نے کہا بیڑیاں تو کیا تو مجھے اور بھی قید خانوں میں بند کر دے تو میں مسیح کا انکار نہیں کرنے والا. میں بتانا چاہ رہا ہوں پرسیکیوشن، ظلم جب مسیحوں پہ ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم پرامن قوم ہیں، ہم اس لیے پرجوش ہیں کہ ہمارے لیے ہم مسیح کی خاطر دکھ اٹھا رہے ہیں. ہم اس لیے پرجوش ہیں کہ اس کے نام کی خاطر ستائے تو گئے. ہم اس لیے پرجوش ہیں کہ اس کے نام کی خاطر ہمارے ساتھ عداوتیں تو ہوئی. اور یاد رکھیں ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے ہمیشہ دعا کو رہتے ہیں، ہمیشہ امن کی دعا کرتے ہیں، ہم اپنے اداروں کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم پولیس کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم اپنی فوج کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم تمام اداروں کو ہمیشہ دعا میں یاد رکھتے ہیں اس لیے کہ وہ ہماری پروٹیکشن کے لیے ہیں اور ہم پر امید ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کے لیے اچھے انتظامات کرے گا. اور یاد رکھیں میں اپنے پوائنٹ کی جانب بڑھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا یہ تو مجھے تقریر کر کے موو کر لینا چاہتا ہے، تو مجھے مسیح کا پرچار کر کے موو کرنا چاہتا ہے، موم کرنا چاہتا ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں تو چاہتا ہوں بیڑیوں کے علاوہ سارے مسیحی ہو جائیں کیونکہ مسیح ہی نجات کا سرچشمہ ہے، مسیح ہی نجات، وہ ہم پر امید ہیں. اور کلام میں لکھا ہے، ذرا پڑھ دیجئے ہماری کی کتاب میں، واپس آئیے. اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا کہ اے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر. پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا، اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا. اور یہ کہہ کر سو گیا. یہ مسیحی ایمان ہے.
یہ مسیحی امید ہے. ہم بھاگے نہیں, ہم ڈرے نہیں. کلام یہ کہتا ہے جب ظلم برپا ہوا پتھروں کی بوچھاڑ میں استفنس نے اپنے خداوند کو دیکھا. او پریز گاڈ. اور اس امید میں اپنی جان دے دی. اور غور کرنے والی بات ہے جو اگلا حصہ ہے وہ بڑا اہم ہے. اسی دن یس اور سول اس کے قتل پر راضی تھا. اسی دن اس کلیسیا پر جو یروشلم میں تھی بڑا ظلم برپا ہوا. اور رسولوں کے سوا سب لوگ یہودیہ اور سامریہ کی اطراف میں پراگندہ ہو گئے. اور دیندار لوگ استفنس کو دفن کرنے کے لیے لے گئے. ٹھیک ہے. اور اس پر بڑا ماتم کیا. یس. اور سول کلیسیا کو اس طرح تباہ کرتا رہا. گھر گھر گھس کر اور مردوں اور عورتوں کو گھسیٹ کر قید کراتا تھا. پس جو پراگندہ ہوئے تھے. اب غور کریں. پس جو پراگندہ ہوئے تھے, پراگندہ کا مطلب ہے جو تتر بتر ہو گئے تھے, گھروں سے بھاگ گئے تھے. اب غور کیجئے. پس جو پراگندہ ہوئے تھے وہ کلام کی خوشخبری دیتے پھرے. وہ کلام کی خوشخبری دیتے پھرے. میں آج بہت ہی زیادہ خداوند کی حضوری میں شادمان ہوا جب میں نے فیس بک کو آن کیا تو جو چرچز کے آگے جگہیں تھیں لوگ وہاں کھڑے ہو کر خداوند کی حضوری میں گیت گا رہے تھے, ستائش کر رہے تھے. یہ ہے مسیحی ایمان. صادق کی مصیبتیں بہت پر کلام میں لکھا ہے خدا ان سب سے رہائی بخشے گا. اور یاد رکھیں جو مسیح کے لیے مصیبت اٹھاتا ہے, کلام میں لکھا ہے خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں. جب بھی ظلم بڑھتا ہے خدا کا کلام یہ کہتا ہے تب خدا کا کلام بڑھتا ہے. اور یہ تو ہونا بہت ضروری ہے. آئیے ایک حوالہ اور میرے ساتھ تسلی کے لیے پڑھ دیجئے. لوکا کی انجیل, مقدس لوکا کی انجیل میرے ساتھ نکالیے. ہاں جی, چیپٹر نمبر 21 ہے. اسی آیت کو میں دہرا رہا ہوں. 17 میں اور میرے نام کے سبب سے لوگ تم سے عداوت رکھیں گے. اور میرے نام کے سبب سے لوگ تم سے عداوت رکھیں گے. لیکن تمہارے سر کا ایک بال بھی بیکا نہ ہوگا. پر تمہارے سر کا ایک بال بھی بیکار نہ ہوگا. یاد رکھیں جو ایماندار ہیں, جو راست باز ہیں, جو خداوند کے بیٹے, خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان رکھتے ہیں, ان کے لیے امید ہے. اور وہ امید مری ہوئی نہیں. کلام کہتا ہے تمہارے سر کا بال بھی باندھا بیکا نہ ہوگا. اور آگے کیا لکھا ہے؟ اپنے صبر سے تم اپنی جانیں بچائے رکھو. اپنے صبر سے تم اپنی جانیں بچائے رکھو. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حوالہ میرے ساتھ پڑھ دیجیے. متی کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 30 ہے. ہاں جی یس. اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا. 24واں باب اور 30 ہے. اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر تھا. یس یس. اور اس وقت زمین کی سب قومیں کھاتی تھیں. ہاں جی. اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتی تھی. ٹھیک ہے. اور وہ نرسنگی کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا. ہاں جی. اور اس کے گزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں. آمین. یہ ایمانداروں کے لیے اعزاز ہوگا. فرشتے ہمیں اکٹھے کریں گے ان برگزیدوں کو جو مسیح کی خاطر مصیبتوں میں پڑے ہیں. آئیے آج بھی آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ ہم تمام ڈیرہ والا کی کلیسیاؤں کو اور ان کے تمام خاندانوں کو خدا ان کی ضرور فوکس کریں گے. خدا ان کے کلام سے برکت بخشے.